هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إلى آخر الآية. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے. محترم سامعین، برادران اسلام اور عزیز طلباء، یہ مجلس انتہائی قابل قدر ہے. اس مجلس کو نسبت ہے تکمیل حفظ قرآن کریم سے، نیز اس کی صدارت بھی فرما رہے ہیں حضرت سید مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کے مجاز اور خلیفہ، ہزاروں علماء حفاظ کے استاد حضرت مولانا حافظ و قاری رضی احمد صاحب رحمانی دامت برکاتہم، اور اس مجلس میں تشریف فرما ہیں خطابت کے بے تاج بادشاہ، تدریس کے ثریا پر راج کرنے والے، ہم جیسے ہزاروں علماء و ائمہ اور خطبہ کے مربی و رہبر، ملک و ملت کے بے لوث خادم، لاکھوں کے مجمع پر سکوت طاری کرنے والی شخصیت حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم، اور دیگر علماء و حفاظ تشریف رکھتے ہیں. ان تمام خصوصیات کی بنا پر اس مجلس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. اس لیے مبارکبادی کے قابل ہیں آپ تمام حضرات کہ آپ کو ایسی مجلس میں آنے کا موقع ملا اور دین کی بات سننے کا موقع مل رہا ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اس طرح کی مجلس نصیب فرمائے اور دین کی باتوں کے سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرماتا رہے. آمین. یہ قرآن کریم جسے ہم اور آپ ایک کتاب سمجھتے ہیں، جس میں 600 صفحات ہیں، ہمارے نزدیک یہ محض ایک کتاب کی حیثیت رکھتی ہے. ہم نے آج اس قرآن کریم کو رشتہ داروں کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کے لیے طے کر رکھا ہے. ہم نے آج اس قرآن کریم کو بیٹی کو شادی میں تحفہ دینے کا سامان بنا لیا ہے. ہم نے اس قرآن کریم کو طاقوں میں سجانا، طاقوں پہ رکھنا، یہی مقصد سمجھ رکھا ہے.
ہرگز نہیں۔ یہ قرآن خدا کا پیغام ہے، یہ قرآن ایک انقلاب ہے، یہ قرآن انسان کو پستی سے نکال کر بلندی پر لے جاتا ہے، انسان کو ذلت سے نکال کر عزت عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن انسان کی زندگی سے رسوائی، مصیبت، پریشانی کو ختم کر کے اسے سکون عطا کرتا ہے، اسے عزت عطا کرتا ہے، اسے وقار عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن جو آپ تک پہنچا ہے، یا آج مطبع سے چھپ کر کتابوں کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، یہ قرآن کے آنے کا اصل طریقہ نہیں ہے۔ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ اصل سینہ بسینہ، ایک کے سینے سے دوسرے کے سینے تک، دوسرے کے سینے سے تیسرے کے سینے تک۔ آج پوری دنیا میں صرف واحد ایک کتاب ہے قرآن کریم، جو الف سے یا تک، اے سے جیڈ تک، یعنی الحمدللہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے، بغیر کسی اعراب کی تبدیلی کے، چھوٹے ننھے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ توریت خدا کی کتاب ہے، لیکن وہ کتاب عام امتیوں کے سینے میں محفوظ نہیں رہتی تھی۔ انجیل خدا کی آسمانی کتاب ہے، لیکن وہ عام لوگوں کے سینے میں محفوظ نہیں رہتی تھی۔ زبور خدا کی کتاب ہے، اور بھی صحیفے خدا کی کتاب ہیں، لیکن وہ امتیوں کے سینے میں محفوظ نہیں رہتا تھا۔ توریت، انجیل، زبور اگر کسی کے سینے میں محفوظ رہتا تھا تو وہ وقت کے نبی تھے۔ چنانچہ جب توریت کے سارے نسخے جلا دیے گئے تو حضرت عزیر رضی اللہ عنہ، حضرت عزیر علیہ السلام سے لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے پھر اپنی یادداشت سے لکھوایا۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ یہ کتاب امتیوں کو یاد ہے۔ یہ قرآن کی خاص بات ہے کہ یہ کتاب ایک چھوٹا سا بچہ جسے ہوش بھی نہیں رہتا، 8 سے 9 سال 10 سال کا بچہ ہے، جو صحیح سے ابھی زندگی گزارنا نہیں جانتا ہے، جو اللہ کے احکام کا بھی مکلف بھی نہیں ہے، لیکن اس بچے کے سینے میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ آج علماء کرام یہ کہتے ہیں، عیسائیوں کی مجلس میں بیٹھ کر، یہودیوں کی مجلس میں بیٹھ کر، دوسرے تمام لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر، کہ ہے کوئی جو اپنے میں سے اپنے مذہب کی کتاب کا حافظ پیش کر کے دکھا دے۔ کوئی ایک بندہ ایسا اٹھ کر کھڑا ہو جائے جسے مکمل وید یاد ہو، جسے مکمل توریت یاد ہو، جسے مکمل انجیل یاد ہو۔ کوئی مائی کا لال ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ مثال ملتی ہے، یہ مثال پیش کی جاتی ہے، تو وہ ملت اسلامیہ میں مسلمانوں کے یہاں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن بالکل یاد ہے۔ وہ لے کے الحمدللہ سے لے کر والناس تک اس طرح پڑھتا ہے کہ زبر کو زیر نہیں پڑھ سکتا ہے، واو اگر اس کی چھوٹ جائے تو وہ واو کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ پوری دنیا سے قرآن کے نسخے اگر جلا دیے جائیں، اسے ختم کر دیا جائے، اس کے باوجود قرآن مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن لوگوں کے سینے میں محفوظ رہے۔ وہ بندہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ رہ رہا ہے، اس بندے کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، قرآن کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنایا۔ اس بندے کو اللہ نے اپنے اس وعدے کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جو قرآن میں اللہ نے کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کہ ہم نے قرآن کو نازل بھی کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت بھی کریں گے، ہمیں اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اس حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ نے اس نونہال، اس چھوٹے ننھے سے بچے کو بنا دیا۔
جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا. جو بچہ قرآن کے وعدے کی اللہ کے وعدے کی تکمیل کا ذریعہ بنے گا، وہ بچہ کتنا اعلیٰ ہوگا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ قرآن جب آیا تو وہ لوگ جو پستی میں تھے اللہ نے انہیں بلند کر دیا. ابھی ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا کوثر کلام اشرف صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے آپ کو بتلایا کہ حضرت عمر قرآن کے آنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا مجھے اس بات پر مارا کرتے تھے کہ تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتا ہے، اور جب قرآن آیا پوری دنیا کو انہوں نے حکومت کرنے کا طریقہ سکھا دیا. آج بھی چاہے وہ جو بھی ملک ہو، ہر ملک میں حکومت کے جو ضابطے ہیں وہ تمام ضابطے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے لیا گیا ہے. یہ قرآن جب آیا انسانوں کو غلامی سے نکال دیا. انسان غلامی کی چکی میں پس رہے تھے. یہ جب قرآن آیا تو وہ لوگ جنہیں چھوا چھوت اور جنہیں گھٹیا سمجھ کر عبادت گاہ سے نکال دیا جاتا تھا، مندروں سے نکال دیا جاتا تھا، اچھی جگہوں سے نکال دیا جاتا تھا، اس قرآن نے بتلایا کہ انسان وہ بھی ہے، سب برابر ہے. کسی کی تخلیق میں کسی کی اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے. ہم نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے یہاں کوئی اپیل نہیں کیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے یہاں پیدا کیا جائے، ہمیں فلاں کے یہاں پیدا کیا جائے، ہمیں چلا کے یہاں پیدا کیا جائے. اگر ہم نیچے برادری میں پیدا ہو گئے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اگر ہم اونچے برادری میں پیدا ہو گئے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ قرآن نے بتلایا کہ کوئی برادری ہو وہ برادری صرف تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے. ایک اعجاز اگر 10 ہو اس شہر کے اندر کیسے پہچانیں گے کہ کون اعجاز اس سے مراد ہے؟ بتلانا ہوگا کہ فلاں برادری کا ہے، فلاں محلے کا ہے، فلاں کا تعلق رکھتا ہے. اللہ نے بتلایا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں یہ تعارف کے لیے ہے، کوئی چھوا چھوت کی چیز نہیں ہے. کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، نہ کالے کو نہ گورے، نہ کالے کو نہ گورے کو، نہ عربی کو نہ عجمی کو، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا، انا سید ولد آدم ولا فخر بی، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن اس کا مجھے کوئی فخر نہیں ہے. جب قرآن آیا تو ایک ہی صف میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں جو غلامیت کی زندگی بسر کرتے تھے، اسی صف میں حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذی النورین جیسے مالدار غنی شخص بھی اسی صف میں موجود ہیں، اور اسی صف میں وہ فقیر، وہ غریب جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں، وہ صحابی بھی موجود ہیں. قرآن نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا ہے. قرآن نے بتلا دیا کہ غلامی کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. قرآن نے لوگوں کو غلامیت سے نکال کر باہر کیا ہے. قرآن نے انسانوں کو انسان سمجھنے کی تعلیم دی ہے. قرآن نے عورتوں کو میراث میں حق دیا، عورتوں کو عزت دیا. قرآن کریم 610 عیسوی میں آیا ہے. اس سے پہلے عورتوں کو لذت کی چیز سمجھ کر اسے ہٹا دیا جاتا تھا. اگر شوہر مر گیا تو اب جس طرح ہم اگر مر جائیں میرے سامان میں میراث جاری ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بانٹ لیتے ہیں، ہمارا بیٹا ہماری بیٹیاں، ٹھیک اسی طرح اس زمانے میں مرنے والی کی بیوی پر اس کے بیٹے کو حق ہوتا تھا. اس کا بیٹا اس پر ڈال دیا اگر کپڑا، جس بیٹے نے ڈال دیا وہ اس کا مالک ہو گیا. اور اگر کوئی عورت کو طلاق پڑ گئی تو اسے 1 سال تک کے لیے اسے ایسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا جس جگہ میں نہ تو اسے اچھا کھانا نصیب ہے، نہ اچھی جگہ نصیب ہے، نہ اچھا سونا نصیب ہے. قرآن جب آیا تو اس نے عورتوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے. قرآن نے یہ بتلایا کہ اگر یہ تمہاری بیٹی ہے تو اگر 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی کی پرورش تم کرو گے تو تم جنت میں داخل ہوگے. قرآن آیا تو اس نے بتلایا کہ تمہاری بہنوں کی عزت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. قرآن جب آیا تو اس نے عورتوں کو حقوق دی.
قرآن جب آیا تو وہ لوگ جو مٹھی بھر مسلمان تھے، گنے چنے انگلی پہ چند مسلمان ہیں شروع میں، لیکن اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، پھیلتا چلا گیا۔ اس نے یہ بتلایا کہ لوگوں، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم حکومت چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو تو تم قرآن کے دامن کو تھام لو۔ خدا کی قسم، پہلے بھی قرآن کے ذریعہ صحابہ نے اور بزرگوں نے حکومت کی ہے، آج بھی قرآن کے ذریعہ حکومت ہے۔ قرآن کس مشکل اور پریشانی کے ساتھ ہم تک آیا ہے۔ قرآن کو پہنچانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو ان کی پیٹھ پر اونٹ کا اوج ڈال دیا جاتا تھا، ان کے گلے میں رسی کا پھندا لگا کر دونوں طرف سے کھینچا جاتا تھا زور سے، تاکہ ان کی موت ہو جائے۔ قرآن کا نام لینے والے حضرت بلال کو اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، گرم ریت بالوں پر لٹا کر اوپر سے 80 من کا پتھر ڈال دیا جاتا تھا، بدن پہ اتنے کوڑے برسائے جاتے تھے کہ ان کا بدن کریلا کی طرف پھٹ جایا کرتا تھا، اور اس زخم میں وہ لوگ گرم بالوں کو ڈالا کرتے تھے۔ قرآن اس مصیبت، اس پریشانی کے ساتھ ہم تک آیا کہ قرآن پہنچانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے قرآن کی دعوت دینے کے لیے، تو راستے کے دونوں کنارے لچے لفنگے گنڈے اور اوباش کو کھڑا کر دیا گیا، اس کے ہاتھ میں پتھر دے دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ قرآن کو لے کر آیا ہے، اس پہ اتنا پتھر برساؤ، اتنا پتھر برساؤ کہ یہ مر جائیں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ پر پتھر برسایا گیا دونوں طرف سے، ان خون سے لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے، آپ میں چلنے کی سکت نہیں تھی۔ زید بن حارثہ اپنے سہارے آپ کو وہاں سے باغیچہ میں لائے اور پھر اس طرح آپ وہاں سے آئے۔ قرآن پہنچانے میں ہم تک کتنی مشقتیں برداشت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے۔ جب وہ قرآن کو لے کر اٹھے لوگوں کو قرآن پہنچانے کے لیے، تو انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، مکہ جیسی مبارک جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنا پڑا، اس گلی کو چھوڑنا، اس محلے کو چھوڑنا جہاں اپنا ہو، جہاں آدمی بچپن سے 40-50 سال کی عمر بسر کی ہو، جہاں آدمی کا سارا رشتہ دار ہو، جہاں مال ہو، جہاں دولت ہو۔ کوئی آسان کام ہے نہیں، مال کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، تمام کو خیر آباد کہا یہاں کے لوگ اگر قرآن قبول نہیں کر رہے ہیں، چلو مدینہ طیبہ چلتے ہیں، وہاں قرآن کی دعوت دی جائے۔ یہ قرآن جو آپ کے پاس آسان شکل میں سامنے موجود ہے، تو ہمیں کوئی نعمت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کس مشکلات کے ساتھ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، کس پریشانی کے ساتھ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ وقت نہیں، اگر میں پورا قصہ تفصیل سے بتاؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ قرآن کس مصیبت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ آج اس قرآن کو 200-400 روپے ہدیہ دے کر ہم لے کر بیٹی کو جہیز میں دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ مدرسوں کے چند بچوں کو بلا کر وہ بھی وہ پارا جو خود مسجد میں رکھا ہوا ہو، اسی پارے کو لے کر آ جائے اور ہمارے مردے کے نام وہ آ کر پڑھ لے، تو اسی کو ہم نے کافی سمجھ لیا ہے۔ قرآن کے بنیادی مقاصد 3 ہیں۔ نمبر 1 تلاوت۔ مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب دی گئی ہے اس کی تلاوت کرو۔ کتنے مسلمان ہیں
جو آج تلاوت کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کی عزت اور عظمت کے لیے آپ ابھی آئے ہیں، جن کا حفظ ابھی مکمل ہوگا، ان کی اہمیت کیوں ہے؟ یہ کیوں اتنے بلند ہیں؟ اس لیے کہ یہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن سنا جاتا ہے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ روشنی پہلے بھی موجود ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسی روشنی میں اضافہ ہو، اور بڑھے گا اور بڑھے گا اور بڑھے گا، 5 واٹ بلب سے 500 واٹ بلب تک جا سکتا ہے۔ ایمان کی بیج آپ میں بھی ہے، ان میں بھی ہے، لیکن یہ صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، علماء ان کا قرآن سنتے ہیں، ان کا وہ ایمان جو 5 وولٹ کا ہے وہ 50,000 وولٹ ہو گیا ہوگا۔ پڑھتے پڑھتے ان کا ایمان اتنا بڑھا ہوا۔ میں نہیں کہتا، قرآن نے اعلان کیا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آپ قرآن کو سنیں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ ان کی فضیلت کیوں بڑھی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے۔ اگر اس نے الحمدو پڑھا ہے تو 5 حرف ہیں اس میں، ان کو کتنی نیکی ملی؟ 50۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو حفظ کر رہے ہیں، انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کو وللضالین تک زبانی رٹ کر یاد کر کے استاذ کو سنانے کے لیے کم سے کم 100 بار پڑھنا پڑتا ہے، تب قرآن کی چند آیتیں یاد ہوتی۔ پھر آج سنا دیا تو یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی، کل پھر اس کو سبق پارہ میں سنانا ہے، پھر اس کے بعد آموختہ میں سنانا ہے، روزانہ وہ پڑھے ہوئے کو سنانا ہے، اور پھر ایک ایک آیت کی 20 25 50 گردان ایک مرتبہ کر کے یہ لوگ سناتے ہیں، تب یہ حافظ بنتے ہیں۔ جو الحمدو کو ایک بار پڑھے گا اس کو 50 نیکی ملے گی، جس نے 50,000 بار پڑھا ہوگا اس کو کتنے کروڑ نیکی ملے گی، اندازہ لگا۔ انہوں نے قرآن کریم میں کئی لاکھ حروف ہیں، اس حروف کو پڑھا ہے، ایک نہیں ہزاروں بار پڑھا ہے۔ بتائیے ان کے نام اعمال میں کتنی نیکی ہو؟ اس لیے یہ ہم سے افضل ہیں، یہ اس لیے ہم سے افضل ہیں۔ قرآن کی تلاوت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، نہ مائیں تلاوت کر رہی، نہ بہنیں، نہ بھائی، نہ چچا، سب کو فکر ہے تو مال کی، اگر ٹائم بچا تو حضرت موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو لے کر اس میں ٹائم گزار رہا ہے۔ یہ موبائل تو آگ ہے، اگر اس کا استعمال ٹھیک سے کریں گے کھانا پکے گا، اگر ذرا سی چوک ہوئی تو گھر کو جلا کر خاکستر کر دیں۔ موبائل کا صحیح استعمال آپ کے لیے اچھا ہے، ذرا سی چوک ہوئی تو موبائل آپ کو جہنم کے گڈھے میں ڈال دے گا۔ آج نہ صبح کے وقت نہ شام کے وقت ہمارے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ گھر جس میں عشاء کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں روزی کی کمی نہیں ہوا کرتی ہے۔ جس گھر میں صبح کو قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے، شیاطین اور جنات اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب کوئی معاملہ ہوا تو آپ پہنچیں گے تعویذ لینے کے لیے۔ اللہ نے تو قرآن جیسی نعمت آپ کو دی ہے، آپ روزانہ کھولیے، بیٹھ کر پڑھیے۔ آپ یہ کہیں میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، گاؤں کے امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان کو پکڑیے، اپنے 24 گھنٹے کے دن چریا میں سے 10 منٹ کا وقت نکالیے، روزانہ آدھی آیت، ایک ٹکڑا آپ سیکھ لیجئے، چلے جائیں گے۔
پھر کل 10 منٹ دیجئے، ایک ٹکڑا سیکھ لیجئے، چلے جائیے، عالم سے تعلق بھی ہوگا، ساتھ ساتھ آپ قرآن بھی سیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، پڑھا نہیں جاتا اسے، پریشانی کے ساتھ ٹوٹا کے پڑھتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک مشقت کا، دوسرا قرآن کے پڑھنے کا۔ بچپن سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک آپ کی سیکھنے کی عمر ہے۔ یہ علماء اور حفاظ تو مفت میں ہیں، ان کو تو پیسہ بھی نہیں دینا پڑتا ہے، اگر کوئی دے بھی رہے ہیں ٹیوشن کے لیے تو 50 روپے 100 روپے جو ایک دن کی چائے میں ختم۔ اس کے باوجود ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم انہیں پکڑ کر قرآن نہیں سیکھتے۔ قرآن کے آنے کا بنیادی مقصد تھا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس مقصد کو ہم نے پسے پش ڈال دیا۔ آج ہماری اور آپ کی صورتحال یہی ہے۔ قرآن کے آنے کا دوسرا مقصد تھا کہ اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں۔ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ کی محبوبہ کا خط آپ کے پاس آئے، انگریزی میں آئے اور آپ انگریزی بالکل نہیں جانتے ہیں، تو 25 آدمی کے پاس جائیں گے چپکے سے کہ ذرا پڑھ دو تو کیا ہے۔ اللہ سے بڑا محبوب کون ہوگا؟ اللہ کے اندر جو جمال اور خوبصورتی ہے وہ کس میں ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، خوبصورت چیز سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کی خوبصورتی تو اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی ہوئی تھی تو 40 دن تک بے ہوش ہو۔ جس نے اتنی خوبصورت چیزوں کو خوبصورتی دی ہو، ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہو۔ محبوب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے خط آیا ہے قرآن کی شکل میں۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی مولوی آپ کے سامنے قرآن کے معنی کو بتا رہا ہے، آپ کو اسی محبت سے سننا چاہیے جس طرح کان لگا کر محبوبہ کے خط کو سنتے ہیں۔ اگر کوئی بول رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آئے تو یہاں چائے ناشتہ ملے گا رشیدیہ میں، اب تک چائے ناشتہ نہیں مل رہا، وہی چل رہا ہے۔ اصل مقصد تھا آپ کا قرآن کی تلاوت، دوسرا مقصد ہے آپ کا قرآن کے معنی کو سمجھنا۔ اگر آپ نہیں جانتے، جاننے والوں سے معلوم کیجئے، جاننے والے جب بیان کرتے ہیں آپ ان کو سنیے۔ آپ دیکھیے اتوار کو قرآنی مجلس ہوا کرتی ہے منگیر میں، یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کتنے لوگ جاتے ہیں، اس میں گنے چنے لوگ۔ اس میں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا معنی بتایا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر جہاں ہوتی دیکھ لیجئے کتنے لوگ جاتے ہیں۔ جب قرآن کے ساتھ یہ سوتیلا رویہ ہوگا، اس اللہ کی کتاب کے ساتھ سوتیلا رویہ ہوگا جس اللہ کے قبضے میں حکومت بھی ہے، جس اللہ کے قبضے میں عزت بھی ہے، جس اللہ کے قبضے میں مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، منصب بھی ہے، اسی اللہ کی کتاب کے ساتھ جب سوتیلا رویہ ہوگا تو منصب کہاں سے ملے گا، عزت کہاں سے ملے گی، حکومت کہاں سے ملے گی، مال کہاں سے ملے گا۔ اس قرآن کا تیسرا بنیادی مقصد تھا کہ قرآن پر عمل کریں، قرآن نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کریں۔ میں نے تو مثال دیا، اگر محبوبہ نے آپ کے خط میں لکھا ہو کہ فلاں جگہ سے مہندی لا کر پیکنگ کرا کے بھیجنا ہے تو کئے دن لگائیں گے آپ پیکنگ کرنے میں؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب سے پہلے مہندی لیں گے، پیکنگ کریں گے اور محبوبہ کے نام دیں گے۔ اللہ نے جو کچھ عمل کرنے کے لیے کہا ہے اس پہ آپ کتنا عمل کر رہے ہیں؟
اللہ عمل کرنے اس لیے نہیں کہا کہ اس میں ان کا فائدہ ہے، مہندی سے تو محبوبہ کا فائدہ اس لیے مانگ رہی ہے، اور اللہ جو قرآن پہ عمل کرنے کہہ رہا ہے وہ اس لیے کہ آپ کا فائدہ ہے۔ آپ کا فائدہ کس چیز میں ہے اللہ وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا۔ مثال لیجئے، قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، نشہ کی چیز کو حرام قرار دیا، افیم، چرس، جتنی بھی چیزیں اسے حرام قرار دیا۔ کیوں؟ اس سے کیا ہے؟ اس سے آپ کی عقل ختم ہو رہی ہے۔ عقل سے بڑی چیز تو کچھ نہیں ہے۔ اس عقل کے ذریعہ شیر کو پنجرے میں ڈال سکتے ہیں، سانپ کو پنجرے میں کر سکتے ہیں، اور اگر عقل ختم ہو جائے تو سڑک پر آپ لیٹے رہیں گے، کتا منہ میں پیشاب کر رہا ہے، آپ کہیں گے بھئی جزاک اللہ تم نے پانی پلا دیا۔ شراب پینے والوں کا یہی حال ہے، کہتا بہت اچھا بھائی، بہت اچھا، پانی پلا دیا۔ اسے پتہ نہیں کہ کتا کا پیشاب منہ میں جا رہا ہے۔ یہ شراب جسے اللہ نے قرآن میں منع کیا، بس اوقات انسان شراب پیتا ہے، آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، چار بچے کی ماں ہے، کون سنبھالے گا اس بچے؟ 3 طلاق دے دیا ہے، بچے رو رہے ہیں کہ ہماری امی کا کیا ہوگا، اماں رو رہی ہے، اور خود شوہر نامدار جب ہوش ٹھکانے آتے ہیں تو روتے ہوئے پہنچتے ہیں جامع رحمانی دارالقضا میں اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اب بتائیے کیا کریں۔ اب رونے سے کیا ہوگا؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتاوت کا ہے، بندوق کی گولی نکلی اب تو مر گیا، اب کا حل پچھتا رہے۔ یہ شراب کتنے گھروں کو اجاڑ دیا۔ قرآن نے اس لیے منع کیا تھا تاکہ آپ کا گھر نہ اجڑے، آپ کی عقل باقی رہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ قرآن نے جن جن چیزوں کو آپ پر حرام کیا، جن چیزوں سے آپ کو روکا ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ آپ کو صاف رہنے کے لیے کہا گیا، کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے۔ صاف نہیں رہیں گے بیماری آپ کے اندر آئے، صاف نہیں رہیں گے ڈاکٹر کے یہاں جا کر پیسہ دیں گے، گندگی آپ کے گھر میں رہے گی، بیماری آپ کے گھر میں آئے، فائدہ کس کا؟ آپ کا ہے۔ قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، کس کا فائدہ ہے؟ اگر جھوٹ بولیں گے آپ کا وقار مجروح ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں کرے گا، ارے جھوٹا ہے وہ تو ایسے بولتے رہے۔ حالانکہ لوگ اب تو جھوٹ کو نیتا کی طرف منسوب کر کے ارے نیتا کی زبان ہے، وہ بولا 4 بجے آئے گا 8 بجے۔ آج تو ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، موبائل کان میں لگایا اور پوچھا کہاں ہیں، کہ ابھی وہ جمال پور بھی نہیں پہنچا، بھاگل پور میں، کہتا جمال پور آ گئے۔ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ پل بنانا ہے، بالو کا پل فلاں ندی میں، اس کے لیے 10,000 روپے چاہیے۔ انہوں نے 10,000 روپے دے دیا۔ ان کے دوست نے کہا حضرت ندی میں کہیں پل بنتا ہے؟ اس نے پیسہ لیا ہے جھوٹ بول کر آپ سے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے تو خط پڑھا ہے، درخواست پڑھی ہے، ہم نے اس کے نیچے نام بھی دیکھا ہے، اس میں محمد سلیم نام لکھا ہوا ہے، جس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں۔ آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ محمد عمران، محمد خالد، محمد فیض اللہ کے ساتھ محمد پر جھوٹ کا الزام آ رہا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صادق، اے سچ بولنے والے کہا جاتا تھا۔ قرآن کے یہ 3 بنیادی مقصد تھے: تلاوت، اس کے معنی کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا۔ آپ بتائیے اس میں سے کس پہ عمل کرتے ہیں؟ جب مسلمان نے تلاوت کو چھوڑا،
قرآن کے معنی کو سمجھنا چھوڑا، قرآن پر عمل کو چھوڑا، ذلت و رسوائی اس کی مقدر نہیں بنے گی تو کس کی بنے گی؟ دنیا کی قومیں اس پر غالب نہیں آئیں گی تو کس پر آئیں گی؟ انہوں نے تعلیم کے میدان کو بھی چھوڑ دیا، تعلیم کے نام پہ جمع نہیں ہوتے۔ تعلیم تو ایک پاور ہے، جس قوم سے یہ پاور چھین لی جاتی ہے دنیا کی قومیں اسے لوٹ اور کھسوٹ کر کھا لیتی ہیں۔ یہ مدرسے جو آپ کے یہاں ہیں، یہ مکاتب جو چل رہے ہیں، یہ غنیمت ہے۔ 1000 بار ان کا احسان مانیے کہ اس بری حالت میں بھی در در جا کر، دروازہ کھٹکھٹا کر، آپ کے سامنے جھک کر، آپ سے پیسہ لے کر آپ ہی کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ احسان ہے ان لوگوں کا جن کے دل و دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے آپ کو گرا کر، در در جا کر لوگوں سے پیسے لے کر وہ پڑھا رہے ہیں۔ آسان کام ہے لوگوں سے پیسہ نکال لینا، بہت مشکل کام ہے۔ بیل کو دونا اور لوگوں سے پیسہ نکالنا لگ بھگ برابر کی قریب۔ یہ صورتحال ہے۔ لوگ قرآن کو پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے بجائے ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے تو ہم مدرسوں پہ تانے کستے ہیں، ہم بھپتیاں کستے ہیں، ہم مولویوں پہ تانے کستے ہیں، ان پہ بھپتیاں کستے ہیں۔ کون سا محکمہ ہے، کون سا محکمہ ہے جس میں لاکھوں بیماریاں نہیں ہیں؟ اگر کسی مولوی اور کسی مدرسے میں 2-4 انتظامی خرابی ہو گئی تو ہماری زبان بند نہیں ہوتی، جبکہ جتنے محکمے ہیں کئی لاکھ بیماری ایک محکمے میں ہے۔ کرپٹ ہو چکا ہے تقریباً تمام محکمہ۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی اس گئی گزرے دور میں مدرسہ کے مولوی، مدرسہ کے تعلق رکھنے والے، مدرسہ کی انتظامیہ ہزارہ درجہ امین اور امانت دار ہیں۔ اللہ کو حاضر و ناظر رکھیے اور یہ سمجھیے کہ مدرسہ جو قرآن کو زندہ کیے ہوا ہے، یہی آپ کی زندگی ہے، یہی آپ کی روح ہے، یہ آپ کو زندہ رکھے ہوا ہے۔ جس دن یہ پاور ہاؤس ختم ہو جائے گا اس دن آپ کی روح ختم ہو جائے گی، پاور ہاؤس ختم ہوگا۔ آپ 1 لاکھ کا ایک بلب لگا لیجئے، 1 لاکھ کا پیلر آپ اپنے گھر کے سامنے رکھ دیجئے، لیکن اگر پاور ہاؤس ختم، ٹرانسفارمر ختم، تو وہ 1 لاکھ کا بلب روشنی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر یہ مدرسے جو پاور ہاؤس ہیں، جو آپ کو پاور دے رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، یہی آپ کے وجود کا ذریعہ ہے، ورنہ آپ مٹ جائیں گے۔ قربان جائیے ان مولویوں پر، ان مدرسوں پر، اور احسان مانیے ان لوگوں کا جو اس مدرسے میں ٹائم دے کر اس مدرسے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس مدرسوں میں پیسے دے کر اس مدرسوں کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قربان جائیے ان علماء کرام پر جو اپنی تمام چیزوں کو تج کر، کیا ان کے پاس خواہشات نہیں ہے، کیا ان کے پاس دنیاوی ضرورتیں نہیں ہے، انہیں وہ تیاگ کر وہ اس میں اپنا وقت دیتے ہیں۔ اللہ کا بھی احسان مند ہوئیے، ان لوگوں کا بھی احسان مند ہوئیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب قرآن کریم پر عمل کریں، ان کے تقاضوں پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔